فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ زکریا 120 سال عمر ہے. کتنی عمر؟ 120 سال عمر. تصور کیجئے وہ بابے کی کیا زندگی ہوگی 120 سال میں، وہ کیسے کھڑا ہوتا ہوگا. اس کے باوجود کھڑا کہاں ہے؟ نماز کے اندر. اذ نادا ربہ نداء خفیا. پروردگار فرماتے ہیں بوڑھا بابا ہمارے دربار کے اندر کھڑا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھے فوراً دل میں خیال آیا پروردگار میری یہ بازو تو کام کرنے کے قابل نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی. ایسے بازو اٹھاتا ہے قال رب انی وہن العظم منی، ہڈی باہر نکلی ہے. پروردگار یہ ہڈی دیکھ، وہن العظم منی، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. پھر داڑھی پہ ہاتھ مارتا ہے واشتعل الرأس شیبا. پروردگار داڑھی دیکھ سفید ہو گئی. پروردگار داڑھی سفید ہو گئی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، صرف بقا پروردگار کی ذات کو ہے. دعا کیا کریں کہ پروردگار جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمانا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امام ہیں اور وہ خوش نصیب شخصیت ہے جنہیں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی امامت کے لیے اور آپ کا مصلی جماعت کے لیے درس حدیث کے لیے ملا ہے. فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا 5 شاگرد بیٹھے تھے. اپنے شاگردوں کو بالکل موت کے عین قریب پہنچنے کے وقت کچھ منہ سے الفاظ بولے. شاگرد سن رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. اللہ کا حکم ہوا، روح قبض ہو گئی. موت کے دوسرے دن یا تیسرے دن خواب کے اندر اپنے شاگردوں کو ملے اور یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. 40 6 46. نیک بندے کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. فرماتے کہ امام صاحب خواب میں ملے. شاگرد پوچھنے لگے امام صاحب کیا عجیب بات تھی، موت کی حالت، بے ہوشی آپ پہ تاری، لیکن آپ نے زبان سے چند کلمے بولے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. فرمانے لگے جب میری موت کا وقت قریب تھا میرے پاس شیطان آیا، بڑا خوبصورت حلیہ بنا کے آ کے کہنے لگا اے مالک تو میرے چنگل سے بچ گیا، تو کامیاب ہو گیا. فرماتے میرے منہ سے جملہ نکلا ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی سانس باقی ہے، ابھی روح کا نکلنا باقی ہے. تو اس لیے پروردگار سے دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبان سے کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرٹیفکیٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا جس کی زبان سے کلمہ نکلا آخری کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں اگر آخری کلمہ یہ ہو گیا. کتنے خوش قسمت لوگ، بڑے آپ سنتے ہیں بزرگوں کی زندگی دیکھتے ہیں، بڑا نیک بندہ تھا، بڑا لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آنے والا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ درگزر کرنے والا تھا. موت اس حال میں آئی کہ کلمہ طیبہ زبان سے جاری ہوا. دعا کیا کریں، جمعہ کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس پہ دعا کیا کریں پروردگار موت آئے ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت فرمانا. سورۃ التغابن ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی مگر وہ تیرے رب کے حکم سے پہنچتی ہے. الا باذن اللہ، تیرے رب کے حکم سے مصیبت پہنچتی ہے. ہر انسان کی زندگی مجموعہ ہے، مشکل بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، دکھ اور سکھ اس کی زندگی کا حصہ ہے. بعض فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہے سکھ کم ہے، تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی دکھوں کا مجموعہ ہے. آپ واقعات اٹھائیں،
انسان کائنات کا سب سے پہلا انسان، اللہ کا پہلا ہی نبی جناب آدم علیہ السلام، دکھ پہنچا ہے. کیا دکھ پہنچا ہے؟ اولاد کا دکھ پہنچا ہے. بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. حابیل کابیل کا معاملہ ہم بڑے تفصیل سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا، بڑے پریشان ہیں، کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھ کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر پھر نازل فرمایا ہے. سنیے ذرا اللہ کا قرآن. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ، جو بھی اس مصیبت کے بعد اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا یہدی اللہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کی صفت درست کر دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر بات جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. مشکلات انسان کی زندگی میں بے بہا آتی ہیں، کبھی اولاد کا دکھ، کبھی والدین کا دکھ، کبھی مال و اسباب کا دکھ، کبھی کسی چیز کا دکھ، کبھی کسی چیز کا دکھ. ایک روایت سنی اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد کے ذریعے اسے کوئی دکھ پہنچا، یہ تو بڑے دکھ ہیں، اولاد کا دکھ پہنچا، والدین کا دکھ پہنچا، مال و اسباب کا دکھ پہنچا، فرمایا حتیٰ کہ اگر اس کے جسم میں کوئی کانٹا چبھ جائے، پھر فرمایا اگر اس کو کوئی دکھ بھی پہنچ جائے، ایک چھوٹا سا پریشانی کس بات پہ، جانور باندھا تھا پتہ نہیں کہاں گیا، چیز رکھی تھی پتہ نہیں کہاں گئی، فرمایا اتنا چھوٹا دکھ بھی آئے تو پروردگار اس دکھ کے ذریعے اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دیتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بارگاہ رسالت میں نے حاضر ہو کے کیا منظر دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بخار کے آثار نمودار ہیں. میں محبوب پیغمبر کے قریب ہوا، آپ کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے محسوس کیا اللہ کے محبوب کو شدید بخار ہے. فرماتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، اللہ کے نبیوں کو بخار 2 مردوں کے برابر ہوتا ہے، مجھے 2 مردوں جتنا بخار ہے. اللہ کے محبوب پھر اس بخار کا کیا علاج ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بخار جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اے عبداللہ، یہ بخار بندے کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندے کے گناہ معاف فرمانے کے لیے آتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ جب بخار ہو، جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، پھر کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت ادا کرنی ہے، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے. ایک صحابی آتے ہیں خدمت اقدس کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میرے بھائی کو بڑا بخار ہے، بڑا ہی پریشان ہو، بخار کی شدت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھائی کو کیا نماز پڑھ کہ نماز میں شفا ہے. اللہ کے محبوب کھڑا تو ہوا نہیں جاتا، کیسے پڑھے؟ فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھا نہیں جاتا اسے کہو لیٹ کے پڑھ لے. یہ صحابی واپس پہنچے اپنے بھائی کو کہتے ہیں نماز پڑھ. اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز پڑھ کے نماز میں شفا ہے، نماز پڑھ. بھائی نے نماز پڑھی، اللہ کا حکم ہوا، وہ بخار ختم ہو گیا. واپس پلٹے اللہ کے محبوب میرے بھائی کا بخار ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اپنے بھائی سے کہا نماز پڑھ، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے. آدم علیہ السلام پریشان ہے، پروردگار سے عرض کرتے ہیں پروردگار بڑی پریشانی ہے، میرے ایک بیٹے نے میرے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، بڑا دکھ ہے، کیا کروں؟ فرمایا میرے آدم کھڑا ہو میری بارگاہ کے اندر، نماز پڑھ، ان فی الصلاۃ شفاء، نماز میں شفا ہے. سب سے پہلا دکھ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور کیا کرو؟ نماز پڑھو. ذرا تصور کیجئے کائنات کے اندر کبھی ایسا منظر کسی نے دیکھا ہوگا؟ 313 مسلمان ہیں ٹوٹل، 313 بچے بوڑھے ہر شخص ملا کے 313. کائنات کے سردار ان سب کو لے کے چلے بدر کے میدان میں، اور وہاں کھڑے کیا دیکھتے ہیں؟ 1000 کا مجمع مخالف ہے.
فوراً نماز میں گر پڑتے ہیں, سجدے میں گر پڑتے ہیں, دعا کرتے ہیں پروردگار آج اگر یہ تیرا نام لینے والے 313 زندہ نہ رہے قیامت تک تیرا نام مٹ جائے گا. پروردگار فرماتے ہیں میرے محبوب کیوں پریشان, یہ 313 5000 فرشتوں کا لشکر ہم بھیجیں گے, مردفین کتار بنا کے آئیں گے. پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا, 313 غالب آئے 1000 پہ, اسلحہ کوئی نہیں, پورے لشکر میں تلوار کوئی, 3 تلواریں 7 نیزے, یہ ٹوٹل سامان ہے, لڑنے جا رہے ہیں 1000 اسلحے والے لشکر سے. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں جب مصیبت آئے کیا کرنا ہے, میرے سامنے کھڑا ہونا ہے, نماز پڑھنی ہے, میں نماز کے ذریعے شفا دوں گا. آئیے ذرا قرآن کی سیر کرتے ہیں. پروردگار نے ایک منظر بیان فرمایا کہ میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ واقعہ تو بیان کیجئے. پروردگار کون سا واقعہ؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ زکریا 120 سال عمر ہے. کتنی عمر؟ 120 سال عمر. تصور کیجئے وہ بابے کی کیا زندگی ہوگی 120 سال میں, وہ کیسے کھڑا ہوتا ہوگا. اس کے باوجود کھڑا کہاں ہے؟ نماز کے اندر. اذ نادا ربہ نداء خفیا. پروردگار فرماتے ہیں برا بابا ہمارے دربار کے اندر کھڑا ہے, ہاتھ باندھتا ہے, ہاتھ باندھے فوراً دل میں خیال آیا پروردگار میری یہ بازو تو کام کرنے کے قابل نہیں, ہڈیاں نکلی ہوئی, ایسے بازو اٹھاتا ہے, قال رب انی وہن العظم منی, ہڈی باہر نکلی ہے. پروردگار یہ ہڈی دیکھ, وہن العظم منی, ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. پھر داڑھی پہ ہاتھ مارتا ہے, واشتعل الرأس شیبا. پروردگار داڑھی دیکھ سفید ہو گئی. پروردگار داڑھی سفید ہو گئی. میرے زکریا کیا چاہیے؟ پروردگار بیٹا مانگتا ہوں. واشتعل الرأس شیبا. پروردگار داڑھی سفید, سر کے بال سفید. پروردگار جسم میں گودا باقی نہیں, ہڈیاں بھی کمزور, اولاد چاہیے. پروردگار ایک اور دکھ بھی ہے, بیوی بھی بانجھ ہے, اب بیٹا دے دے. پروردگار فرماتے وہ جو میرے نبی کی ندا کرنا تھی نا خفیہ, چپکے چپکے, ڈر بھی رہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, دعا مانگ رہے اور ڈر بھی رہے ہیں, کہیں کسی نے سن لیا تو کیا کہے گا. باپے کو اس عمر میں اولاد یاد آئی, 120 سال کا ہو گئے. پروردگار فرماتے ہیں وہی کھڑے کھڑے ہم نے زکریا کو وہی کی, زکریا مبارک تجھے بیٹا عطا فرماتے ہیں. پروردگار مجھے بیٹا؟ فرمایا ہاں, اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس کی جوانی ایسی ہوگی کہ لوگ مثالیں دیں گے, یحییٰ کی جوانی 33 برس میں جوان ہوگا, ایسا کڑیل جوان کہ میں جنت والوں کی جوانی بھی یحییٰ کی عطا کروں گا. پروردگار کیسے ہوگا؟ فرمایا یحییٰ زکریا اس کی نشانی ہے, 3 دن تک میں تجھے بولنے سے باز کر دوں گا, تو بول نہیں سکے گا, گنگا کر دوں گا تجھے, اشاروں سے بات کرے گا لوگوں سے. پروردگار ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا یہ تو اولاد کا معاملہ ہے, پہلا معاملہ حل ہو گیا. اگر اولاد چاہیے, پروردگار ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں, پاکستان کے بڑے مشہور و معروف پاکستان کے ہاتھ دیکھتے ہیں, لوگوں کی ہتھیلی دیکھ کے بتاتے ہیں, علم ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بی بی آئی, مجھے آ کے کہنے لگی میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں. کہتے ہیں میں نے اس کی ہتھیلی دیکھی, میں نے کہا بی بی تیری ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکیر نہیں اولاد والی. اس بی بی نے جملہ سنا, ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. کہتا تیرے پاس اختیار کب سے آیا اولاد تقسیم کرنے کا؟ دیکھنا میں اپنے رب سے تجھے اولاد لے کے دکھاؤں گی. اس بی بی کا جملہ نوٹ کریں اور اپنے دل کے تختی پہ نقش کریں. وہ کیا پریشانی ہے جو پروردگار کے دربار میں رکھنے سے حل نہیں ہوتی؟ وہ کیا پریشانی ہے جو حل نہیں ہوتی؟ بندہ کیوں دکھی ہے؟ پروردگار دکھ بڑا ہے, اولاد کا دکھ ہے. پروردگار دکھ بڑا ہے, کاروبار کا دکھ ہے. پروردگار بڑا دکھ ہے, بیمار ہو. یہ بی بی واپس چلی گئی. فرماتے کہ یہ بی بی کچھ عرصے بعد واپس آئی, غالباً 2 سال کے بعد واپس آئی. اپنے ساتھ ایک بچہ لے کے پھر رہی تھی.
مجھے آ کے کہتی ہے بتا کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا بی بی ہاتھ دکھا۔ بی بی نے ہاتھ دکھایا، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ اولاد کی لکیر اسی طرح موجود تھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میرے دل میں خیال آیا اگر اللہ اپنے نبی کو 120 سال کی عمر میں دے سکتا ہے، یہ بی بی تو ابھی جوان ہے، اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ ایسا رب جو فرماتا ہے میرے بندے اگر تو نے مجھ سے نہ مانگا میں ناراض ہو جاؤں گا۔ دنیا کا کوئی دوست، دنیا کا کوئی عزیز و اقارب، والدین، کوئی ایسا ہے جو کہے میں نہ مانگنے پہ ناراض ہو جاؤں گا؟ ہر بندہ کہتا مجھ سے نہ مانگے تو میں خوش ہوں۔ پروردگار فرماتا میرے بندے تو نے مجھ سے نہ مانگا نا، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ کیوں نہیں مانگا مجھ سے؟ تو نے مجھ سے مانگنا ہے، میرے دربار میں آ۔ ایک روایت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید داڑھی والے کی پروردگار حیا کرتا ہے، سفید داڑھی والے کی پروردگار حیا کرتا ہے۔ اگر آج کے بعد کبھی دکھ آئے، پریشانی آئے، نماز میں کھڑے ہونا، انداز زکریا علیہ السلام کا اپنانا، پروردگار سے کہنا پروردگار یہ میری داڑھی سفید ہو گئی۔ تیرے نبی کا فرمان داڑھی سفید ہو تو پروردگار حیا کرتا ہے، پروردگار میری بات کا بھی حیا کرنا۔ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، پھر دیکھیں کیسے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء اپنے انبیاء کے تذکرے بیان فرما دیے۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ اولاد کا معاملہ تھا پروردگار نے حل کر دیا، بیمار کو اللہ نے شفا دی ہے کہ نہیں دی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، مصیبت زدہ کو پروردگار نے شفا دی ہے کہ نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آئیے آپ کو ہم اپنے نبی سے ملواتے ہیں۔ نبی کو 18 سال ہو گئے بیماری میں، حضرت ایوب علیہ السلام بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، سارا کچھ ہے، بیماری اس حد تک پہنچی بیویاں طلاق لے کے جا چکی، اولاد فوت ہو گئی، غربت کی وجہ سے لوگوں نے گھر سے نکال دیا، باہر بٹھا دیا جنگل کے اندر۔ یہ بوڑھا بابا ہے، جسم ہلنے کے قابل نہیں، مکھی اڑانے کے قابل نہیں، کھانا کھا نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا، کون؟ اللہ کا نبی ہے۔ 18 برس گزر گئے بیماری کو، بی بی رحمہ بیوی ہے ان کے پاس آ کے کہتی ہے آپ نے بڑی مصیبت مشقت کاٹی ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا تو کریں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جناب ایوب علیہ السلام فرماتے رہا آج میں نے اگر اپنے رب سے یہ دعا کی نا پروردگار مجھے شفا عطا فرما، کہیں میرا رب یہی نہ کہہ دے اے ایوب جب خوش تھا، جب صحت مند تھا اس وقت تو کبھی نہیں کہا، آج بیمار ہوا تو مجھے پکار رہا ہے۔ کہیں میرا رب یوں نہ کہہ دے اگر میرا رب مجھے بیماری دے کے راضی ہے تو میں بیمار ہی خوش ہوں۔ اور کہہ رہا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، جبکہ کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، پڑھا کرو اللہم انی اسألک العفا والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ پروردگار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار جو مصیبت جو تنگی پریشانی ہمارے حصے میں آنی ہو معاف کر دے، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی یوسف نے مانگا تھا پروردگار یہ گناہ جس کی طرف بیوی مجھے بلاتی ہے احب السجن الیہ، مجھے جیل قبول ہے اس گناہ سے۔ فرمایا اگر میں محمد اللہ کا رسول ہوتا میں کہتا پروردگار عافیت کا معاملہ فرمانا، جیل کبھی نہ مانگتا۔ اللہ کے نبی ایوب نے شفا نہیں مانگی پروردگار سے، اب تک نہیں مانگا۔ بی بی رحمہ بھی چلی ہے، باہر گئی ہے، آواز آتی ہے بی بی رحمہ کیا تیرے خامد کو شفا چاہیے؟ شفا مل سکتی ہے، میں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے، ایسا کر غیر اللہ کے نام پہ مکھی مار دے، چڑھاوے چڑھا دے، تیرے خامد کو شفا ہو جائے گی۔ بی بی واپس پلٹی، بڑی خوش ہوئی، آگے کہتی ہے ایوب بڑا پریشان ہے تو 18 سال ہو گئے، میں آج علاج لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا علاج ہے؟ امام ابن کثیر اور مختلف تفسیر کے لوگوں نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایوب پوچھتے ہیں کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں ایک بابا میرے سامنے آیا تھا، سفید داڑھی تھی، بڑا ہی خوبصورت حلیہ تھا، بڑا ہی خوبصورت نیک حلیہ تھا، مجھے آ کے کہتا تھا تیرے خامد کو شفا مل سکتی ہے اگر تو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دے، ایک مکھی مار کے بس کہہ دے یہ فلاں کے نام پہ، تیرے خامد کو شفا ہو جائے گی۔ اس بیماری کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں
اے رحمان تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، بیماری دے گا تیرا رب، شفا بھی تو تیرا رب دے گا، تیرا رب شفا دے گا۔ اگر اللہ نے مجھے شفا دی، اس حال میں پڑے کہہ رہے ہیں صرف زبان چلتی ہے، اللہ نے اگر مجھے شفا دے دی میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا اس بات کرنے پر۔ اللہ کے نبی کے گھر میں ایسی بات ہو، توحید کے خلاف بات ہو جائے۔ بی بی اتنی بات کر کے اٹھی ہے، پانی لینے گئی ہے، پیچھے ایوب علیہ السلام پروردگار کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ۔ یہ نادا لفظ ہے نا، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، تشریح ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جب نہایت پریشان ہو، علیحدہ بیٹھا ہو، اس کے دل سے ایک ہاں نکلتی ہے پروردگار، بڑے بے چارگی کے عالم میں بندہ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نادا۔ پروردگار کو کہتے ہیں پروردگار بس ہو گئی، میرے گھر میں بھی یہ شرک داخل ہو گیا، پروردگار مجھے شفا عطا فرما۔ پروردگار نے فرمایا میرے ایوب اب تک مجھ سے مانگا نہیں تھا، آج مانگا ہے، شفا دیتا ہوں۔ اور کس برجلک، اپنی ایڑی اٹھا زمین پہ مار، ھذا مغتسل بارد و شراب۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار زبان ہلا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہل سکتا، اتنی بیماری کمزوری ہے۔ فرمایا اشارہ تو کر سکتا ہے، دل میں خیال کر، ہم کر دیں گے۔ دل میں خیال ہوا ایڑی اٹھانے کا، پروردگار نے فرمایا تیرے جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، اب پانی منگوا اور پانی سے غسل کر، مکمل طور پہ تجھے صحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا، پانی لیا، شفا یاب ہو گئے۔ بی بی رحمہ واپس پلٹی، پانی لے کر، کھانا لے کر، آگے دیکھا ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ اللہ کا نبی، جوانی کیسی ہوگی؟ 40 مردوں کے برابر طاقت ایک نبی میں، خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ بی بی آگے کہتی ہے او بھائی کون ہے تو؟ میرا خامد تھا یہاں پہ تو بیمار، لگتا ہے اسے کوئی چیز کھا گئی۔ وہ کہتا ہے میں ہی ایوب ہوں۔ بی بی کہتی ہے خدا کا خوف کر، وہ تو بیچارہ بڑے کمزور حالات میں تھا، اتنا جوان کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے میں نے نہیں کہا تھا بیماری میرا رب دے گا تو شفا بھی میرا رب دے گا۔ آج یہ عقیدہ پکا کر کے جائیں، جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے پروردگار اپنے بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ آج کے بعد کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آ جائے، بندے کی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے، لیکن دکھ کا علاج ہے۔ فرمایا پہلا علاج ان فی الصلاۃ شفا، نماز میں شفا۔ دوسرا علاج فرمایا صلی علی محمد، درود پڑھو کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایک سیرت نگار نے لکھا، فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی سے کسی نے سوال کیا کیسے بنا لیتی ہے اتنا میٹھا شہد، اتنا لذیذ شہد؟ کہتی مجھے نہیں پتا کیسے بنتا ہے، مجھے حکم ہوتا ہے پھول کے پاس جا، اس کا رس چوس، میں چوس لیتی ہوں، پھر حکم ہوتا ہے پروردگار اب کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے صلی علی محمد، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ، تیری شہد بنانا تیرا، یہ ہمارے ذمہ۔ کہتی میں درود پاک پڑھتی ہوں، پروردگار شہد بنوا دیتے، مجھے نہیں پتا کیسے بنتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر درود پاک شامل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، سنیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ آخری روایت عرض کر کے اجازت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور فرماتے ہیں پر اللہ کے محبوب، میں نے اپنی زندگی کے فارغ وقت کے 4 حصے کیے، ایک حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا، 3 حصے دعا مانگوں گا، 3 حصے دعا مانگوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے کعب درود بھی تیرا، دعائیں بھی تیری، اگر درود شریف کا حصہ بڑھا لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب ٹھیک ہے، آج کے بعد 2 حصے آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا، 2 حصے اپنے لیے دعائیں مانگوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا اے کعب دعا بھی تیری، درود بھی تو نے پڑھنا ہے، اگر درود شریف کا حصہ بڑھا لے تیرے لیے بہتر ہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اللہ کے محبوب ٹھیک ہے 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصے اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب پھر دعائیں کیا کرنی ہے؟ 4 کے 4 حصے درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اے کعب اگر یہ کام کر لینا، 4 کے 4 حصے درود پڑھے، اللہ تیرے لیے 2 کام کرے گا، اذن تک فہمک ویغفر لک ذنبک، غم تیرے قریب نہیں آنے دے گا، دکھ نہیں، غم۔ غم کیا ہوتا ہے؟ بندے کو سوچ آتی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میں یہاں سے گزروں گا کہیں مجھے کتا نہ کاٹ جائے، یہ غم ہے۔
صرف سوچ ہے، دکھ نہیں ہے، غم ہے. فرمائیے غم بھی تیرے قریب نہیں پروردگار آنے دے گا، اور تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور تیرے لیے رحمتوں کا نزول بھی کرے گا. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنا ہر معاملہ، ہر پریشانی اپنی بارگاہ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی دکھ آئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور دعا مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وما علينا الا البلاغ.